الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے متحرک وجود کے ساتھ پیدا فرمایا، پھر تمہیں اسی میں واپس لوٹائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ تمہیں نکال لے گا۔ آج ہماری سورہ نوح کی آیہ مبارکہ نمبر 18 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل اللہ تعالیٰ کے فطرت خوبصورت مناظر فطرت، جس میں سورج، چاند آسمان میں ان کا بطور نور اور روشنی کے طور پہ ہونا، اس کا ہم نے ذکر کیا۔ آج کی آیہ مبارکہ جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا ذکر کیا ہے، چونکہ اس کائنات کے اندر جہاں بہت سی مخلوقات ہیں، تو تمام مخلوقات میں جو سب سے زیادہ عزت اور شرف والی مخلوق ہے، اس کا نام انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو سب سے زیادہ عزت سے نوازا ہے، انسان کو سب سے زیادہ شان و شوکت سے نوازا ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، وہ سارے کا سارا انسان کے لیے پیدا کیا۔ آپ پوری روئے زمین پہ دیکھ لیں، ہوائیں ہیں، انسانوں کے لیے چل رہی ہیں۔ زمین سے بے پناہ اور بے شمار پھل اور اناج پیدا ہو رہے ہیں، انسانوں کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس کائنات کے اندر سورج اللہ نے بنایا ہے تو انسان کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند بنایا ہے تو انسان کے لیے بنایا ہے، حتیٰ کہ رات اور دن بنایا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، آگے جا کے 30ویں پارے میں اس پہ بات کریں گے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ فرمایا رات ہم نے تمہارے سونے اور آرام کے لیے بنائی ہے، دن ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے کہ تم اس میں رزق کماؤ، ہم نے دن تمہارے اس لیے بنایا ہے۔ تو گویا رات کا آنا، رات کا بنایا جانا، یہ بھی ہمارے آرام و سکون کے لیے ہے، دن کا بنایا جانا یہ بھی ہماری زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے۔ یہ تو میں نے بڑی ایک موٹی موٹی مثالیں دی ہیں، اگر اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کرۂ ارض پر آپ کو جو کچھ بھی نظر آئے گا، اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان سے صرف ایک بات کی ہے کہ اے انسان، میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر تو انسان یہ اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اس آفاقی پیغام کو سمجھ رہا ہے جو اللہ نے دیا ہے کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا، اگر اس پیغام پہ وہ چل رہا ہے تو اسے مبارک ہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا پیدا کرنے کا، وہ مقصد تخلیق بھی پورا کر رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اسے پھر اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا کہ نہ تو وہ اس نعمت جو ملی ہوئی ہے، سب اتنی نعمتیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، اور نہ جو مقصد تھا پیدا کیے جانے کا، نہ وہ مقصد پورا کر رہا ہے۔ اور جب یہ دونوں کام ہی نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے اس کو زمین پر زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے، کہ ایک ناشکرا ہے اور ایک اپنا مقصد تخلیق بھول کے بیٹھا ہے، تو پھر زندگی تو جانوروں والی ہوگی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا، اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے وہ انسان کے لیے۔ اب انسان کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے اور سوال ہو سکتا ہے اس پر، اور بڑا جاندار اور خوبصورت سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے، کئی مقام پہ یہ الفاظ ہیں
کہ خلقنا الانسان من نطفہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یہ مختلف الفاظ ہیں کہ ہم نے انسان کو پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ قرآن میں تضاد آ جائے گا؟ قرآن تو تضاد سے اور اپنے موقف کو الٹ اگلے جگہ پہلے کچھ اور اس سے تو پاک ہے۔ تو اس کا جواب سماعت کر لیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ہم سب کی جو اصل ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، ہم سارے کے سارے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کلکم من آدم، کلکم من آدم و آدم من طین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا تم سارے آدم میں سے ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، چونکہ ہماری اصل مٹی ہے۔ جو ابو البشر ہیں، جو ہم سب کے باپ ہیں، جن سے ہمیں پیدا کیا گیا، اولاد آدم ہیں سارے، ہم اولاد آدم ہیں۔ تو اولاد آدم جو ہے ظاہر ہے وہ ان کا باپ کس سے پیدا ہوا؟ مٹی سے بنایا گیا، گارا بنایا گیا باقاعدہ، اور پھر اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی اور پھر اس کو زندہ کر دیا۔ تو اس بنیاد پہ فرمایا اس اصل کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اے لوگو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کہ تمہاری اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ ایک تو یہ جواب دیا جاتا ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ انسان کا جو پیدائش کا معاملہ ہے وہ نطفہ سے ہوتا ہے اور عورت کے خون سے ہوتا ہے، انسانی پیدائش جو ہے وہ مرد کے نطفہ اور عورت کے خون سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کس سے بنتی ہیں؟ خوراک سے بنتی ہیں، جو ہم خوراک کھاتے ہیں، اور خوراک جو ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے، اور زمین جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ مٹی سے ہے۔ تو فرمایا چونکہ یہاں بھی جس چیز سے تمہاری پیدائش ہو رہی ہے وہ پیدا ہی مٹی سے ہو رہی ہے، تو اللہ تمہیں تمہاری اصل کی طرف لے گیا اور فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ تیسرا جواب، اس میں ایک حدیث پاک میں آپ کو جواب کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جب اس کی ناف کاٹی جاتی ہے تو اس کے ناف کے کٹنے کی جگہ پر فرشتہ آ کر مٹی ڈال دیتا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کے لیے ایک نئی بات بھی ہوگی۔ جب پیدائش کے وقت اس کی ناف کاٹی جاتی ہے تو فرشتہ آ کر اس پہ مٹی ڈالتا ہے، اور یہ مٹی وہ ہوتی ہے جو اس کی قبر کی مٹی ہوتی ہے۔ گویا انسان پیدا ہونے کے ساتھ ہی قبر کی مٹی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، اور بڑا تعجب ہے، رہتا قبر کی مٹی کے ساتھ ہے اور اسی قبر کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو یہ خیال کرنا چاہیے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، ہم تمام انسانوں کو، اولاد آدم کو، کہ ہم پیدائش کے ساتھ ہی موت کے سائے میں آ جاتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حالانکہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھ رہی ہوتی ہے ہمارا ادھر سفر قریب ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری عمر کم ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے دنیا میں 60 سال زندہ رہنا تھا، مثال دے رہا ہوں، تو جب اس کا ایک دن گزر جاتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی زندگی میں سے ایک دن کم ہو گیا۔ سال کا ہوا، اب تیرے پاس 59 ایئرز ہیں، تیری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر سے وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے گنتی الٹ چلتی جا رہی ہے، اتنا اتنا اس کا معاملہ کمی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک بڑی مشہور روایت ہے، اللہ اکبر، آپ نے ایک شخص کو معمور کر رکھا تھا، فرمایا میں تمہیں پیسے دیا کروں گا، بعض میں ماہانہ ہے بعض میں روزانہ کی بنیاد پہ، آپ نے فرمایا میں تو روزانہ پیسے دوں گا، تم نے مجھے ہر روز موت یاد دلانی۔ تو وہ شخص کیا کرتا؟ حضرت عمر کے پاس آتا، کہتا عمر موت کو یاد کر، موت بڑی
سخت چیز ہے، اس لذتیں توڑنے والی موت کو یاد کر، کہتے ہیں عمر فرماتے ہیں میں ڈر جاتا، میرے جسم میں کب کبھی تاری ہو جاتی، اور اس کو میں پیسے دے دیتا کہ تو نے مجھے موت یاد کرائی۔ کچھ عرصہ یہ کام چلتا رہا، ایک دن وہ آیا تو اس نے موت کو یاد دلایا آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی مزدوری لے لے، آئندہ یاد کروانے نہ آنا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہا اے فاروق اعظم کیا ہوا، اب موت کو یاد نہیں کرنا؟ آپ نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے، اب مجھے موت یاد کروانے کے لیے یہی ایک سفید بال کافی ہے۔ یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، اور ہمارے لیے کتنا ایک رہنمائی کا اصول ہے کہ ایک بال سفید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی شریف میں آیا تو آپ نے اس شخص کو کہا کہ بس اب تیری نوکری ختم ہو گئی، اب میرے لیے موت یاد کروانے کے لیے یہی ایک بال کافی۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم سیدنا فاروق اعظم کے اس جملے سے کیا سیکھیں اور ہمیں اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا، واپس آئیے اس موضوع پر کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری اصل کو بیان کیا۔ آگے فرمایا ثم یعیدکم فیہا، فرمایا پھر تمہیں اسی مٹی میں لوٹا دیں گے۔ پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی مٹی کے اوپر رکھا، اب پھر واپس لوٹائیں گے بھی اسی مٹی کے اندر۔ تو پتہ کیا چلا، انسان جو بڑا غرور اور تکبر کرتا ہے اس کو یہ غور کر لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے، اے ابن آدم تیری اصل بھی مٹی ہے، تیرا واپسی والا مکان بھی مٹی ہے۔ مٹی مٹی کچھ نہیں، خاک ہی خاک ہے۔ انسان نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے اور کیا کیا فیصلے کرتا ہے اور کیا کیا تدبیریں بناتا ہے، حالانکہ تدبیر تو وہی کارگر ہوتی ہے جو میرے اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ تدبیر تو وہی ہونی ہے جو میرے اللہ کی تدبیر ہونی ہے۔ ایک ابن آدم سوچتا ہے اور ایک رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہماری تو سوچ ہی ہو سکتی ہے، فیصلے تو میرے مالک کے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ اصل چیز ہے جس کو انسان کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ اگر انسان ان باتوں پر غور کر لے اور فکر کرے ان چیزوں کے اندر، تو انسان شیطان کی بہت ساری جو چالاکیاں اور اس کی فریب کاریاں ہیں، انسان ان سے بچ سکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ آگے فرمایا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اے ابن آدم اسی میں تمہیں ڈالا جائے گا اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالا بھی جائے گا۔ پیدا ہوئے مٹی سے، واپس جائیں گے مٹی میں اور نکالے جائیں گے مٹی سے۔ اب آپ سوچ لیجئے 3 مرحلے ہیں، تینوں مرحلوں میں کیا ہے؟ مٹی ہی مٹی، خاک ہی خاک ہے، اور اسی خاک میں ہم سب نے رہنا ہے اور اسی خاک میں ہمارا وجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ ایک بڑے عرصے تک، ایک زمانے تک آپ جو نماز پڑھتے تھے مسجد کے اندر جماعت کرواتے تھے، آپ مٹی کے اوپر ہی آپ جماعت کرواتے تھے۔ یہ صف شف، یہ کلین شلین، یہ اب تو خیر بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور شب معراج والا جو معاملہ ہے اور جو لیلۃ القدر والا معاملہ ہے، دو روایتیں نے کہ زیادہ لیلۃ القدر والا ہے۔ کہتے کہ لیلۃ القدر کو صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی پیشانی والی مٹی سے پہچان لیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے جو آج کی رات گزری ہے یہ لیلۃ القدر تھی۔ سرکار جماعت کرواتے تھے تو سرکار دو علیہ وسلم کے یہ پیشانی مبارک پر وہ مٹی لگ جاتی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی لگتی تھی، اس کی کیفیت اور تھی۔ تو کہتے ہیں آج جب وہ ہم نے دیکھا تو اس مٹی کی جو چمک تھی وہ باقی دنوں سے، راتوں سے بڑی الگ تھی۔ تو کہتے ہیں ہم سمجھ گئے یا رسول اللہ علیہ وسلم لگتا یہ ہے کہ آج کی رات جو گزری ہے نا، یہ رات لیلۃ القدر کی ہے، یہ ساری چمک دمک بتا رہی ہے کہ مٹی بھی چمک رہی ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا سوچ اور تمہاری بات جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر اور مقبول ہو سکتی، لیکن سرکار نے پھر بھی اس بات کو چھپا لیا کیونکہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ سرکار نے پھر بھی اس کو چھپا لیا
تو اس سے یہ بات بھی بڑی واضح ہوتی ہے، اس پہ باقاعدہ علماء نے ایک بڑا اس پر تبصرہ بھی ہے، یہ کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی موقع ملا تو بات کریں گے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو زندگی ہے وہ نماز کیسے پڑھی، اور آپ نے مٹی پہ نماز ادا کی، اور سجدہ مٹی پہ ہوتا ہے تو کیا جو چیز ایسی ہو جو مٹی سے نہ بنی ہو اور اس پر اگر نماز پڑھ لی جائے تو کیا اس سے نماز ہوگی کہ نہیں؟ اس پر علماء نے بڑا لکھا ہے، اس پر بڑی وضاحتیں ہیں اور بڑے اس پہ لمبے چوڑے موضوعات ہیں، اگرچہ یہ لوگوں نے کبھی بیان نہیں کیا۔ یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کو، بزرگان دین کو میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کسی صف پر نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی انہوں نے صف پر نماز نہیں پڑھی، انہوں نے ساری زندگی بغیر صف کے زمین پر نماز پڑھی، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال نہیں کیا۔ لیکن یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر جواز کے فتوے آئے اور علماء نے اس کی جواز کی صورت ایک نکالی کہ یہ چیز جو کہ سجدہ اس چیز پہ ہوتا ہے جو مٹی سے بنائی گئی ہو، مٹی سے پیدا ہو، اس پہ سجدہ جو ہے وہ جائز ہے، اور جس چیز کو کھایا جاتا ہو اس کے اوپر سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری مسلمانوں جو آخری جملہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے اور آج کا بڑا اہم پیغام ہے، ہماری اصل بھی مٹی ہے، ہمیں جانا بھی مٹی میں ہے اور ہمیں نکلنا بھی مٹی سے۔ اب آپ دیکھ لیں ہم جس پہ اتراتے پھرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لوگ غرور کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، انہیں یہ پیغام سمجھ لینا چاہیے، اصل بھی مٹی، آگے بھی مٹی، پیچھے بھی مٹی، وجود بھی مٹی، رہنا بھی مٹی میں اور نکالا بھی مٹی سے ہی جانا ہے۔ اب مٹی والا انسان کیا کر سکتا ہے یہ آپ سارے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔